بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کتاب الصوم کا مطالعہ کر رہے تھے تو روزے کے مسائل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، تو اس میں آج ہم نے خاص طور پہ جو آخری عشرہ ہے اس کے جو مسائل ہیں اس میں دو بڑے مسائل ہیں، لیلۃ القدر اور دوسرا اعتکاف کے مسائل، اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے، سال کی افضل ترین رات ہے لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن جو ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پہ قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، پھر آسمانی دنیا سے یہ تقریباً کوئی 23 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ آہستہ آہستہ نازل ہوا۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 83 ایئرس کے قریب تقریباً بن جاتا ہے، 83 سال، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یہ مراد ہے۔ وہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، فارم سے کیا مراد؟ ہمارے علم میں نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ استحباب طلبیہ، یعنی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اس کے لیے انکریج کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ اس میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 21 کی رات ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ 23 کی رات ہے، بعض کا کہنا ہے 25 کی، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ 29 کی رات ہے۔ ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ 27 کی رات ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کی طرف، اس کی وجہ کیا ہوئی کہ یہ مختلف اقوال کیوں ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان متحریہ فلیتحرہ لیلہ السابع والعشرین، کہ جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہو تو وہ 27 کی رات میں تلاش کرے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ٹھیک ہے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ روا احمد باسناد صحیح، امام احمد نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا وہ 27 کی رات کو تلاش کرے۔ مسلم میں جو روایت ہے وہ آگے ہے، صحیح مسلم میں جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ ابی بن کعب کہتے ہیں، ابی بن کعب کہتے ہیں، یہ بھی صحابی رسول ہیں، کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، اور اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے قیام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، اور یہ 27 کی رات ہے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ صبح جو سورج طلوع ہوتا ہے اس کی شعاع نہیں ہوتی، اس کی کرنیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ وہ بالکل ایک سفید ٹکیا کی مانند ہوتا ہے۔ جی، رات کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سورج یوں طلوع ہوتا ہے، یعنی اس رات کے لیلۃ القدر ہونے کی نشانی کیا ہے؟ ہاں سر دیکھیں یہ تو پھر ٹھیک ہے سر، اگر ان کی اسناد صحیح بتا رہے ہیں، لیکن سر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، انہوں نے تو یہی کہا تھا نا کہ مجھ سے علم اٹھا لیا گیا ہے، تو پھر یہ 27ویں کا بھی انہوں نے کہا، یہ کیسی بات ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگوں کو غلط فہمی لگی۔ ہوا یہ ہے، جو مختلف حدیثیں سامنے آپ رکھیں اور ان کو آپ انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متعین سال میں یہ بات کہی، ظاہری بات ہے متعین سال میں کہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آخری عشرہ داخل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی جس نے تلاش کرنی ہے تو کیا کرو، آسانی کے لیے، بعض لوگوں کی آسانی کی خاطر کہ ان کو لیلۃ القدر مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا بھائی 27 میں تلاش کر لو۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مستقل ہے۔ اب آپ سمجھ، وہ مستقل نہیں تھا، وہ اس سال کے لیے تھا جس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اچھا، وہ فرمان صرف 27 کے لیے نہیں ہے، وہ فرمان دیگر راتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کچھ اقوال اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی یہ حدیثوں میں آ رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے حدیثوں میں تو آ رہا ہے، لیکن وہ اس سال کے لیے۔ عام طور پہ جو حدیثیں ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، عام طور پہ حدیثیں یہی کہتی ہیں۔ سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل بھی تو
یہی کہتا ہے نا جو ان کا فعل ہے کہ وہ ہاں، آخری 10 راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل بھی یہی ہے. آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 27 کو تلاش کر لو. جی جی دوسری حدیث یہ بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بلا دیجیے. ہاں ایسا ہی ہے. یہ جو روایت ہے مثال کے طور پہ یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں. تو اس میں جی 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دی گئی. ہاں اس سال کی بات ہو رہی ہے نا جس سال میں جھگڑا ہوا. ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے صحیح بخاری کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ہے. ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ رمضان کا اعتکاف کیا, درمیانے عشرے کا اعتکاف کیا ہم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں تاریخ کی صبح اعتکاف سے باہر تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا مجھے خواب میں شب قدر دکھائی گئی تھی مگر مجھے بلا دی گئی, یا فرمایا کہ میں از خود بھول گیا, لہٰذا اب تم اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں ایسا دیکھا گویا کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی. لہذا جس شخص نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا وہ واپس لوٹ آئے اور اعتکاف کرے. چنانچہ ہم واپس آ گئے اور اس وقت آسمان پر بادل کا نشان تک نہ تھا, لیکن اچانک بادل امڑ آیا اور اتنا برسا کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی. پھر نماز کھڑی کی گئی تو میں نے دیکھا, یعنی حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیچڑ میں سجدہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ آپ کی پیشانی پہ مٹی کے نشانات بھی دیکھے. کسی سال آپ کو بھلا دی گئی, کسی سال آپ نے صحابہ کو بتا دیا. نہیں تو سر ایک وہ والی حدیث بھی نہیں ہے جس میں لوگ جھگڑا سر وہ صحیح نہیں ہے جو کہ جھگڑا کر رہے تھے. جی جی وہ روایت بھی صحیح ہے, وہ روایت بھی صحیح ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا تھا لیلۃ القدر کے بارے میں. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیتے تھے. تو وہ جو روایتیں ملتی ہیں نا وہ صرف 27 کے بارے میں نہیں ہیں. تو سر ہمیں تو اب نہیں نا پتہ چل سکتا. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو دوران خواب میں رمضان کی آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھائی گئی. اب اس سے بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ نہیں 21 کی رات کو نکال دیں. اب بات یہ ہے کہ وہ بھی ایک متعین سال کی بات ہے کہ آخری 7 راتوں میں, وہ بھی ایک متعین سال کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سب کے خواب آخری 7 راتوں پر متفق ہو گئے, اس لیے جو اس کو تلاش کرنا چاہیے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے, یعنی اس سال. جو دوسری روایت ہے صحیح بخاری کی اس میں کیا ہے, اس میں یہ بات ابھی ہم نے دیکھی ہے کہ جس نے اس کو تلاش کرنا ہے تو وہ کیا کرے, آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرے. اس طرح سے اور بہت سی روایات ہیں, آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ آپ کے لیے واضح ہوگا کہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مواقع پہ مختلف قسم کے جو ہے وہ بیانات صحابہ کو دیے. جی سر جس طرح اختلاف مطالعے والی بات تھی, اگر ہماری 22 سے 20 چل رہی ہے تاریخ, سعودیہ میں 21 چل رہی ہے, تو جی جی اس کا کیا کرنا ہے, اپنے مطابق کریں ہم اپنے. ہاں جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا وہ ہم اپنے مطابق کریں گے, اپنے مطابق کریں گے. ٹھیک ہے. ہم سعودی عرب کو اس معاملے میں فالو نہیں کریں گے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, ایک لیلۃ القدر ان کے لیے بنا لے, ایک ہمارے لیے بنا دے. ٹھیک ہے. اللہ کے لیے کچھ اجر اور ثواب کے اعتبار سے. ہاں اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے. دیکھیں ایک بات تو جو قرآن نے کہی ہے نا کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین بھی اترتے ہیں, ایک تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور فی یفرق کل امر حکیم, اس رات میں ہر قسم کے کیا ہیں فیصلے ہوتے ہیں سال بھر کے لیے. یہ جو بڑے بڑے امور ہیں نا یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی رات میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ہی رات میں ہوتے ہیں. باقی جو اجر ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات کا جو قرآن نے کہا کہ خیر من الف شہر, وہ دونوں قسم کے مجاہدہ کرنے والوں کو دے دیے جاتے ہیں. تو صرف اجر کی بات ہے. مطلب ہمیں اس سے کیا کنسرن کہ جبریل امین جو ہے وہ کس رات میں نازل ہو رہا ہے, کون سا ہم نے ان سے گفتگو کرنی ہے یا کلام کرنا ہے. وہ تو جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے اوپر اترتے ہیں تو وہ ان کے مسائل ہو سکتے. پورے آخری 10 دن کرتے تھے نا محنت, یعنی کہ ہاں آخری 10 دن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے 10 دن کرے تو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا. پھر
جی ایسا ہی ہے. اگر سعودیہ میں بھی رات بھی آ جائے گی. ہاں جو 10 دن جو ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جی رات 10 راتیں جاگے گا, 10 راتیں جاگنے سے 83 سال 4 مہینے کی بات ہے, سوال کسی کو مل رہا ہے تو کیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں. بالکل صحیح بات. سر یہ جاگنے پر بھی تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ اس وقت کون سے اعمال ہیں جو سنت سے ملتے ہیں ہمیں کہ کرنا چاہیے. دعا کا اہتمام کرنے کا آپ سلم نے کہا, دعا, ٹھیک ہے. الدعا هو العبادہ, بس یہ خاص دعا جو ہے وہ اصل میں عبادت ہے. مغفرت کی دعا کوئی بھی دعا کر لے. ویسے تو دعا وہ ملتی بھی ہے جو آپ سلم نے تجویز کی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں, معافی کو پسند کرتے ہیں, تو مجھے بھی معاف فرما دیں, ٹھیک ہے, ہمیں معاف فرما. تو مطلب مغفرت کی دعا کرے, اور اس میں بھی دعا بیسیکلی ہوا ہے. اور ساتھ میں قیام اللیل, آپ سلم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ رمضان کی آخری راتوں میں آپ اپنے قیام کو بڑھا دیتے تھے. ایک ہی دعا تکرار کے ساتھ کی جائے. ایک بھی دعا کر سکتے ہیں, مزید بھی دعائیں کر سکتے ہیں. نماز کی حالت میں دعائیں کرتے ہیں. نماز میں دعائیں کرتا رہے, ٹھیک ہے. سجدے میں دعا کر لے, تشہد میں کر لے, اس کے بعد کر لے, ٹھیک ہے. تو قیام اللیل میں قرآن مجید پڑھے, ہاں بہت نیکی کا کام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر تھک جائے, تھکاوٹ محسوس ہو تو, اور نہیں تو پھر تسبیحات کر لے, ذکر اذکار کر لے, قرآن کی تلاوت کر لے, ٹھیک ہے. باقی یہ جو مولوی شولوی سنتے ہیں نا, صحیح بات ہے, یہ ٹائم پاس کرتے ہیں. طاق راتوں میں اب ہمارے یہاں نا ایک رواج بن گیا, ہر دوسری مسجد والے وہ مولوی صاحب بلواتے ہیں, وہ اچھے خاصے پیسے دے کے اس کو بلوانا پڑتا ہے, اور وہ ریٹ طے کرتے ہوئے بڑی مشکل پیش آتی ہے. صحیح بات ہے. یا ہماری جو قریب محلے کی مسجد ہے نا, وہ بعض اوقات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یار ہم اسے اتنی پیشکش کر رہے ہیں, وہ آگے سے اتنا مانگی جا رہا ہے, اتنے پیسے ہیں کوئی نہیں. اور میں نے کہا اللہ کے بندوں کو تو ضرور مطلب اس کو بلوانا ہے, مطلب کوئی نیکی رہ جائے گی, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اب آتے ہیں, وہ پھیرا لگا کے چلے جاتے ہیں, مطلب ان کا سیزن ہے نا, ان کا سیزن ہے, وہ سیزن لگا ہوا ہے. بٹ ٹھیک ہے, کسی کی کمائی پہ لات نہیں مارنی چاہیے, ہم وہ بات نہیں کر رہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئیں گے اور آ کے بس ممبر پہ بیٹھیں گے اور گھڑی دیکھنی ہے, جی میں نے آگے جانا ہے, میں نے آگے جانا ہے, 10 منٹ میں نے آگے جانا ہے, فوراً میرا پہلے بیان کروائیں, اور پھر یہ وہ بس اسی میں جو ہے. اور وہ ایک رات مطلب 4 مساجد جو ہے وہ بکتا رہے ہوتے ہیں, 5 جو ہے وہ ایک رات کے اندر. ہاں تو اب وہ آ کے بھی کیا کر رہے ہیں, بس ادھر کی بات ادھر کی بات, وہ کوئی توجہ ہی نہیں ہو پاتی, کوئی سیریس بات ہی نہیں ہو پاتی. اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ یہ راتیں بیسیکلی عبادت کے لیے, انفرادی عبادت کے لیے. کوشش یہ کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, کوشش یہ کرنی چاہیے. ہاں درمیان میں اگر مسجد والے چلیں, اب لوگوں کا رجحان بھی نہیں ہے, صحیح بات ہے کہ ایک بندہ کتنی عبادت کرے, وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں یار لوگوں کا رجحان نہیں ہے تو وہ کیسے عبادت کرے گا, تو اس کو چلیں درمیان میں کوئی بیان رکھ لیا, وہ ٹھیک ہے. لیکن لمبے چوڑے بیانات رکھنا اور ساری رات سپیکر کھولے رکھنا, اعتکاف والی بھی عبادت نہ کر پائیں, یہ مقاصد کے خلاف ہے. سر یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بعض مساجد میں نا جو ہے نا وہ پوری رات قیام اللیل کرواتے ہیں, مدارس میں بھی تو قاریوں کو بلاتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا کہ ریٹ طے کرائی پہ, تو اس کو پھر وہ نا ان کو کرتے ہیں پوری رات وہاں کو لگائی رکھتے ہیں, ان کو بھی لگائی رکھتے ہیں, نہ ان کو کا ٹائم ملتا ہے. رات کو قیام اللیل ہونا چاہیے, اجتماعی ہو جائے, لیکن ایک وقت تک کے لیے ہو, ایک وقت تک کے لیے ہو, درمیان میں وقفہ دیں, لوگ اپنی عبادت بھی کریں, کچھ اللہ سے راز و نیاز بھی کریں, کوئی اپنی تسبیحات بھی کریں, کوئی اللہ سے خود بھی تو مانگیں, ٹھیک ہے. وہ قیام اللیل کی نیکی تو ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. وہ ایک آدھ تک تراویح کروا لی, پھر رات کو کروا لی, 1 گھنٹہ کروا لی, 1.5 گھنٹہ کروا لی, بس کافی ہے. ساری رات مصروف رکھنا اجتماعی عبادت میں یہ مناسب نہیں ہے. مکمل ہونے کے بعد مطلب جو 2 رکھتے کے لیے آتے ہیں نا قاری رات, وہ کیسے ٹھیک ہے؟ چلیں بہرحال ہم زیادہ تو وہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے نہیں ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ جی اپنا ویو پوائنٹ پیش کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو صحیح آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں یا 10 مسلسل رہتے ہیں؟ طاق رہتے ہیں, بیسیکلی تو آخری عشرے کی طاق رہتے ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی عرب سے اختلاف کی وجہ سے اب بہتر یہ ہے کہ 10 راتی جو ہے وہ ہم اس میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کی کوشش کریں. سر اس میں مطلب اگر کوئی تھوڑا بہت سونا چاہے سو بھی سکتے ہیں نا, ہاں سونا چاہے تو اب ظاہری بات ہے کہ سو بھی سکتا ہے, کوئی حرج والی بات تو نہیں. جی شبینہ, ہاں ایک رات میں جو قرآن ختم کرتے ہیں نا, اس کو شبینہ کہتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے. ہاں ایک رات میں قرآن ختم کرتے ہیں
اور عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ طاق راتوں میں نا وہ ایک قاری صاحب آ رہے ہیں 2 پارے پڑھ رہے ہیں، دوسرے آ رہے ہیں 3 پڑھ رہے ہیں، وہ اسپیکر کھول دیتے ہیں، گاؤں دیہات میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عشاء کے بعد شروع کرتے ہیں اور فجر تک پھر قرآن پڑھا جاتا ہے، اس میں لوگ آ کے قرآن سنتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی عبادت کرنی چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک وقت میں جہالت اتنی تھی، لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، تو چلیں اس وقت میں وہ مولوی صاحب قرآن پڑھتے تھے، اگلے سن لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب تو ہمارے پاس بہت فیسلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کام وہ گھر بیٹھ کے بہت اچھے سے کر سکتا ہے، مطلب حرمین کے قاری وہ سن سکتا ہے تو اسے اپنی مسجد کے قاری کو کیا اس نے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ انفرادی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی جماعت بھی 3 دن کروائی نا، 23، 25 اور 27 کو۔ پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز نہیں کروائی جماعت کے ساتھ، انفرادی عبادت کو ترجیح دی۔ تو رمضان میں کوشش کرے انسان انفرادی عبادت۔ ہاں اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انفرادی بھی نہیں ہوتی، یعنی اجتماعی سے تو جاتا ہی جاتا ہے، انفرادی بھی نہیں ہو پاتی۔ انفرادی دیکھیں وہی کرے گا جو غیر رمضان میں بھی کچھ کر رہا ہے نا۔ ہاں اگر غیر رمضان میں کر ہی نہیں رہا، اب کہے چلو یار تراویح تو میں نہیں اس لیے نہیں پڑھا کہ صبح اٹھ کے پڑھوں گا، اب صبح اٹھ کے تو اس کے وطر بھی رہ جاتے ہیں، تو اب اس کو پھر تراویح جماعت کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔ دیکھیں سب لوگوں کی ہمتیں ایک جیسی نہیں ہیں، سب کا کمٹمنٹ لیول بھی ایک جیسا نہیں ہے، تو جو انفرادی عبادت نہیں کر سکتا اس کے لیے پھر اجتماعی عبادت کا نظام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا، ٹھیک ہے، کہ پورے رمضان میں کہا کہ جی اب تراویح پڑھو۔ ہاں جو کر سکتا ہے تو وہ پھر انفرادی کو ترجیح دے، اصل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تو کبھی نہیں ایسے مسجد میں پڑھی تھی نا، ہاں، وہ تو خود انفرادی پڑھتے تھے، لیکن جی سر جی ہمیں قرآن بھی تو نہیں آتا نا، تو جس کو آتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے، لیکن یہ ہم کر سکتے ہیں کہ چھوٹا سا مصحف اپنے ہاتھ میں پاکٹ سائز مصحف لے کے ہم اس سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، پارا دیکھ کے پڑھ لیں آپ۔ موبائل والا موسم اس میں آ جائے گا؟ ہاں اب موبائل نہ استعمال کریں، وہ پھر بندہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سب وہ لاک بھی ہوتی ہے ایپ پہ، ورنہ ایسے وہ ایک ڈو ناٹ ڈسٹرب موڈ ہی ہوتا ہے پر ہے تو موبائل ہی سر وہ۔ اصل میں نا یہ اب ہم فقہی مسئلے کی طرف چلے جائیں گے، یہ اختلافی مسئلہ ہے نا کہ آپ مصحف جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ آپ مصحف اٹھا سکتے ہیں نہیں، آپ تو موبائل پہ پہنچی ہوئی ہیں۔ اچھا جن لوگوں نے کہا کہ مصحف اٹھا سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مصحف میں نظر کرنا عبادت ہے، تو آپ نے جب مصحف میں نظر کی تو آپ نے عبادت میں عبادت شامل کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، نماز کے اندر ایک اور عبادت، تو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، ان کی دلیل اصل میں یہ۔ تو موبائل میں نظر کرنا یہ کسی نے اس کو ابھی تک عبادت نہیں کہا۔ موبائل میں تو قرآن ہی ہے نا سر، نظر تو تو کر رہے ہیں نہیں؟ نہیں اس کا حکم مصحف کا نہیں ہے نا، مطلب آپ مصحف کو واش روم میں نہیں لے کے جا سکتے، موبائل آپ لے جاتے ہیں ساتھ، تو بہرحال فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں تو آپ ظاہری بات آپ یہ تو نہیں کہیں کہ میں نے قرآن مٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ایپ ڈیلیٹ کر دی تو وہ احکامات اس پہ لاگو نہیں ہوتے، مصحف کے احکامات جو ہیں، مصحف سے مراد جو ہمارے پاس ہارڈ کاپی میں مصحف ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لیے جو آداب ہیں، جو اس کے ایٹیکیٹس ہیں مصحف کے حوالے سے، وہ ظاہری بات ہے وہ اس کے حوالے سے نہیں لاگو ہوتے، وہ جو موبائل ایپ ہے، تو اس لیے دونوں میں فرق کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے بس کچھ کرے صحیح، سیدھی کچھ کرے صحیح، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹا سا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے تلاوت کر لیں۔ سر اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ مطلب عام طور پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو موبائل پہ خود بھی ان میں شامل ہو، یہ ترجمہ ساتھ عبادت کا ہوتا ہے، دوسرا مصحف ہے نا چھوٹا سا ترجمہ نہیں ہوتا، تو چونکہ اب ہمیں اتنی عربی تو بھی سیکھ ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ جو نہیں ترجمہ نہ پڑھے، نہ نماز کے اندر جو ہے وہ ترجمہ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، نماز عربی میں ہی بہتر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ قیام کا ڈیوریشن کب سے شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے فوراً بعد سے؟ جی ویسے تو مطلب رات تو ظاہری بات ہے مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، سحری کے وقت تک، لیکن قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ عشاء کے بعد کرتے تھے۔ دوسری روایت سنن ترمذی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات پالوں تو کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دعا فرماؤ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں، یعنی استغفار کریں، کہنے کا مقصد یہ دعا کر لے، اس کے علاوہ استغفار کی دعائیں کرے یا اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کر لے، تو دعا جو ہے ایک اہم چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ اس رات میں فیصلے بھی تو ہو رہے ہوتے ہیں نا اگلے سال کے لیے،
تو اللہ سے خیر مانگ لے اگلے سال کے لیے. تو سر اس میں جو انی کی جگہ ہے انا، ہاں فاف و انا بھی کر سکتے ہیں، سب کو مطلب اس میں شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سر ایک جو مصحف پکڑنے کے حوالے سے جی جی، اگر جماعت پڑھا کیا امام بھی مصحف پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں؟ امام بھی جو ہے وہ نوافل میں تو عام طور پہ رائے یہی ہے ائمہ کی کہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. امام احمد بن حنبل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے سوال ہوا اچھا فرض میں، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کوئی روایت نہیں پہنچی فرض کی، لیکن نوافل کی پہنچی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو ایک غلام تھا، ٹھیک ہے، زکوان، تو زکوان مولا عائشہ رضی اللہ عنہ، تو وہ زکوان وہ جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو امامت کرواتے تھے. ٹھیک ہے. اور مصحف سے دیکھ کے امامت کرواتے تھے گھر میں، یعنی خواتین کو جیسے تراویح پڑھا دی. ٹھیک ہے. تو اسی سے پھر جو ہے نا وہ ہمارے ہاں عام طور پہ فقہا کا موقف یہی ہے کہ آپ مصحف سے دیکھ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ احناف میں امام محمد اور قاضی ابو یوسف کا موقف بھی یہی ہے کہ آپ مصحف سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. وہ بعض لوگ جو ہے نا وہ لیلۃ القدر کی رات میں تسبیح مات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس میں کیا ہے وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، صلاۃ و تسبیح پہ ہم نے گفتگو کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی روایت ہے اور اس کی تصحیح اور تضعیف کے بارے میں اختلاف ہے. وہ کام کریں لیلۃ القدر کی رات میں جو ایگریڈ اپان ہے، متفق وہ علیہ. آگے سے کہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے. چلے ٹھیک ہے، وہ کر لیں، ہم نے کیا جو ان سے مطلب جھگڑا کرنا ہے، کوئی عبادت ہی کر رہے ہیں بس. ٹھیک ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب کو سن رہا تھا ایک کا کلپ، تو انہوں نے کہا کہ عورت وہ سب میں کھڑی ہو کے جماعت کروا سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. ہاں نہیں، عورت جماعت تو کروا سکتی ہے، جیسے تراویح کی نماز پڑھا لی، کوئی حرج نہیں ہے، عورت فرض پڑھا نہیں. سکتی ہے. ٹھیک ہے. فرض بھی پڑھا سکتی ہے، فرض بھی پڑھا سکتی ہے. لیکن سر وہ آگے تو نہیں کھڑی ہوگی نا، درمیان آگے نہیں کھڑی ہوتی عورت تو درمیان میں کھڑی ہوتی ہے. یہ ہم کتاب الصلاح میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ اعتکاف. ایک چیز پچھلی بات سنتا تھا، اس میں ایک وہ حدیث تھی جس میں وہ نشانی کے طور پر بتایا گیا تھا کہ وہ جو سورج، یعنی آپ نے خود بتایا اس کی شعائیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی اور ویسے ہی وہ پوری ٹکے جو باہر نکلیں گی. سر آج تھوڑا مطلب جو کہ میں اسپیس سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو ہم اس چیز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ہم یہ پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ جب سورج باقاعدہ طلوع ہوگا تو اس کی ریفلیکشن کس طرح کی ہوگی. ریفلیکشن تو 3-4 کانسیپٹس آ جاتے ہیں. سر اس طرح تو پھر ہم مطلب وہ میٹرولوجیکل کانسیپٹس کو استعمال کرتے ہوئے اور ویدر کی کنڈیشنز کو بدلے رکھتے ہوئے یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے دن کا سورج جو ہے وہ اتنی اسکیٹرنگ کے بغیر طلوع ہوگا. تو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اگر ہم اس کا گیس کر لیں تو کیا ہے؟ ہاں 100% ٹھیک نہیں ہوتی. بالکل 100% ٹھیک ہو سکتی ہے. ہمیں بھی بتا ہو سکتی ہے. جی جی ہاں ہو سکتی جی ہے کیونکہ it's not- ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں کریں آپ تجربہ کریں پھر ہمیں بتائیں. میں اگر پتہ کروں جی. اعتکاف. نیکسٹ کیا ہے جی؟ اعتکاف. اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اپنے نفس کو روکے رکھنا. ٹھیک ہے. خیر کے کام کے لیے یا شر کے کام کے لیے. حبس نفس جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ قرآن میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب گزر ایک قوم پہ سے ہوا تھا تو وہ کیا کر رہے تھے؟ بتوں کے سامنے اعتکاف کی حالت میں بیٹھے تھے. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ کون سے جو ہے وہ تماثیل، مجسمے ہیں، اسٹیچوز ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے رہتے ہو. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میں بھی یہ تھا نا. تو اعتکاف کی حالت میں بیٹھتے تھے. جیسے آپ دیکھیں بدھ مت میں ہے، وہ بدھا کا مجسمہ ہوتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں یا اس کی تصویر کے سامنے. ٹھیک ہے. میڈیٹیشن کرتے ہیں. مشروعیت، اعتکاف کی مشروعیت، اس پہ کنسنسس ہے، یعنی ایگریمنٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ویسے 10 دن کا ہوتا تھا، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن آپ نے 20. تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 20 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ پورے مہینے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں رمضان کے، اگر کرنا چاہے تو. امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ امام احمد سے پوچھا، یعنی امام احمد بن حنبل سے، کہ اعتکاف کی فضیلت میں کوئی روایت آپ کے علم میں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں.
ہاں ضعیف روایتیں ہیں، اعتکافیوں کی فضیلت میں جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، باقی اعتکاف جو ہے سنت ہے. ہاں یہ بات یہی بڑی فضیلت نہیں، قرآن میں ایک آیت آتی ہے، اس سے بڑی فضیلت اس کی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل علیہ والسلام کو حکم دیا وطاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ میرے گھر کو آپ پاک کریں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. اعتکاف کی اقسام 2 قسمیں، مسنون ہے یا واجب ہے. واجب اعتکاف ہوا ہے جو آپ نے خود اپنے اوپر واجب کر لیا، یعنی نظر مان لی نا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ وسلم نے فرمایا من نظر ان یطیع اللہ فلیطع، جس نے یہ نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت میں کوئی کام کرے گا تو پھر اسے وہ کام کرنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اوفی بنظر، اپنی نظر کو پورا کرو. تو یہ واجب اعتکاف ہے، یعنی جس کی آپ نے نظر مان لی میرا یہ کام ہو گیا تو میں مسجد نبوی میں اعتکاف کروں گا یا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا یا مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کروں گا. 3 مساجد میں تو اجازت ہے، باقی کسی مسجد میں یہ نہیں بات کہہ سکتا کیونکہ کسی اور چوتھی مسجد کا ثواب ثابت نہیں. سر نظر کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ نظر سے صرف وکیل کا مال ہی نکلتا ہے، تو مطلب صدقہ کرنے کا کہا گیا کہ پہلے آپ نیکی کرو پھر اللہ سے دعا مانگو، تو وہی رول یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے. نظر مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے. بس یوفون بالنظر قرآن نے کہا کہ اپنی نظروں کو پورا کرتے. اللہ نے اپنے بندوں کے تعارف میں یہ بات کہی ہے. زمانہ، اعتکاف کا زمانہ. مستحب جو اعتکاف ہے اس کا کوئی وقت مطلب محدود نہیں ہے، ضروری نہیں رمضان میں ہو، ٹھیک ہے، ضروری نہیں رمضان میں. واجب تو وہ ہے نا جو آپ نے واجب اپنے اوپر کیا، تو جو مستحب ہے اس کا بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے. اور رمضان میں بھی ہو سکتا ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو. ہاں مسجد میں داخل ہوتی بندہ اعتکاف کی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں. یعلا بن امیہ سے ہے کہ میں مسجد میں 1 گھڑی کے لیے بھی رکتا ہوں تو میں اعتکاف کی نیت کر لیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تھے کان اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے تھے، ثم دخل معتکفہ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے اعتکاف والی جگہ میں یعنی خیمے میں داخل ہوتے تھے فجر پڑھ کے. 21ویں روزے کی رات مسجد میں گزارتے تھے. ٹھیک ہے، 21ویں کی رات یعنی آپ یوں سمجھیں کہ مغرب کی نماز آپ نے مسجد میں پڑھ لی، پھر رات آپ نے مسجد میں گزاری تاکہ آپ کو لیلۃ القدر مل جائے. لیکن اعتکاف کا وقت جو ہے کب شروع ہوتا ہے؟ فجر کے وقت شروع ہوتا ہے. ہاں شوال کے چاند نظر آنے تک. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے وہ اعتکاف کا ارادہ کیا، تو بس آپ نے حکم دیا تو آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا. اچھا، ایک ہمارے یہاں اب اجتماعی اعتکاف کا ایک رواج چل پڑا ہے، لوگ خیمے بھی نہیں لگاتے، یہ ٹھیک نہیں ہے. شہر اعتکاف ہیں، شہری بسا لیتے ہیں، ایک اجتماعی خیمہ بنا لیا، نہیں، وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے اعتکاف کا کہ آپ نے انفرادی طور پہ عبادت کرنی ہے، انفرادی طور پہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کرنا ہے. تو جب آپ نے اجتماعی خیمہ بنا لیا تو اس میں کیا ہے، بس کھائیں گے پئیں گے گپ شپ ماریں گے، بس اٹھ کے چلے جائیں گے. تو وہ اعتکاف کے مقاصد کے خلاف ہے. اجتماعی اعتکاف جو ہے نا، ایک حال کے نیچے لوگوں کو بند کر دیا، بس آپ اعتکاف میں، خیموں کی جگہ ہی نہیں ہے، لوگ زیادہ آ گئے، نہیں، آپ کم لوگ کر لیں لیکن خیمے بنائیں. ہاں عورت کا اعتکاف بھی جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے، وہ آگے بات آ رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میں نے یہ بات دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگایا گیا تو میں نے بھی کہا کہ میرے لیے بھی خیمہ لگا دیا جائے، تو ان کا بھی خیمہ جو ہے وہ مسجد میں لگا دیا گیا.
اور پھر اور ازواج نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے خیمے بھی لگائے جائے، تو ان کے بھی لگا دیے گئے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت حفصہ اور اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ اتنے خیمے لگے ہیں، تو آپ نے کہا ما ہادی، یہ کیا ہے؟ البر تردنا، کیا نیکی چاہتی ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حکم دیا، تو وہ خیمے جو ہے وہ اکھاڑ دیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعتکاف نہیں کیا، اس سال اعتکاف نہیں کیا رمضان کے آخری عشرے کا، بلکہ پھر آپ نے اعتکاف کو مؤخر کیا شوال تک، اور شوال کے مہینے میں پھر آپ نے اعتکاف کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب ایک کام شروع کر دیتے تھے تو پھر آپ اس کو ہمیشہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی، تو کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں منع کرتے ہیں عصر کے بعد نماز سے، آپ تو خود پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز ظہر کے بعد کی جو ہے وہ رکعتیں تھیں، اور کوئی وفد آیا تھا، ان کے ساتھ بات چیت کی وجہ سے رہ گئی تھی، تو وہ میں نے ابھی ان کی قضا ادا کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ کوئی نفل بھی شروع کرتے تھے اس پہ اس کو ہمیشہ اختیار کرتے تھے، یعنی آپ کی تہجد بھی اگر کسی وجہ سے رہ گئی تو آپ اس کو پھر دن میں پڑھ لیتے تھے، تو اس لیے آپ نے اس کو کیا کیا، شوال میں ادا کیا اعتکاف کو۔ یہ اگاڑے کی مطلب رش زیادہ ہو گیا تھا کیا؟ جی رش ہو گیا تھا؟ نہیں رش نہیں زیادہ ہو گیا تھا، مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطلب یہ نیکی میں اس قسم کی جو مسابقت ہے نا، اس میں جو جذبہ ہے وہ صحیح معلوم نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس معنی میں لیا کہ یہ میری قربت کی وجہ سے آپ اعتکاف کر رہی ہیں، میری قربت حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ یہ اللہ کی قربت کے حصول کے لیے ہونا چاہیے تھا، پھر جب آپ نے شوال میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے خیمے بھی جو ہے وہ اکھڑوا دیے، اور پھر اپنا خیمہ بھی جو ہے وہ اس کو ختم کروا دیا، اور پھر اس کو ظاہری بات ہے فرض تو تھا نہیں، فرض تو تھا۔ نیکسٹ کیا ہے اس کی شروط؟ معتکف کی شروط یہ ہیں کہ وہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے، اور پاک ہو، پاک صاف ہو، کہ حائضہ یا نفاس والی عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی، ٹھیک ہے۔ ارکان یعنی اس کے پلرز کیا ہیں اعتکاف کے، جس کے اوپر اعتکاف کی عبادت کھڑی ہے۔ بنیادی ترین جو اس کا پلر ہے وہ تو مسجد کے اندر قیام ہے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر قیام کرنا، مسجد میں ٹھہرنا، اعتکاف کا مقصد ہی یہی ہے۔ تو اس لیے مسجد سے بلا وجہ نکلے گا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، بلا وجہ اگر نکلے گا تو بنیادی پلر اس کا یہی ہے۔ جی ہاں، وہی بات ہم نے کہی، نیت کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا، اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں قیام کرنا، اس کو ایک پلر بنا لیں یا دو پلر بنا لیں، دو ارکان بنا لیں۔ کون سی مسجد میں اعتکاف ہو جاتا ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام احمد، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر اس مسجد میں جس میں جماعت کی نماز ہوتی ہو، لیکن یہ بات تو ٹھیک ہے، کم از کم جماعت تو ہوتی ہو نا اس میں، اب جس میں جماعت کی نماز بھی نہیں ہو رہی، پیٹرول پمپ والی، ٹھیک ہے، ہاں پیٹرول پمپ والی مسجد جیسے، ٹھیک ہے، تو اس میں اعتکاف بیٹھ کے کیا کرے گا، ٹھیک ہے، مطلب یا تو یہ ہے کہ اس کے بیٹھنے کی وجہ سے جماعت شروع ہو جائے، وہ پھر ایک علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اچھی بات ہے۔ دوسرا امام مالک اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ جی جہاں باجماعت نماز ہو وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے دلیل اس طرح سے تو حدیث میں تو نہیں ہے، اگر کوئی حدیث ہے تو وہ مرسل ہے یا ضعیف روایت ہے، لیکن بات ویسی سمجھ میں آتی ہے کہ اعتکاف میں ہے تو اب ظاہری بات ہے جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھے نا، تو ایسی مسجد میں بیٹھے جہاں کم از کم جماعت تو ہوتی ہو، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔
امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ایسی مسجد میں بیٹھو جہاں جماعت ہوتی ہو، لیکن یہاں حنفی جو ہے وہ عورتوں کو گھر میں بھی اتفاق سے بٹھا دیتے ہیں، وہاں تو جماعت نہیں ہوتی۔ شوافع جو ہیں، شوافع ان کا کہنا یہ ہے کہ جماعت کے علاوہ اس میں جمعہ بھی ہوتا ہو، یعنی جامع مسجد ہو، اور یہ بات بہتر معلوم ہوتی ہے کہ پھر جمعہ پڑھنے کے لیے کہاں جائے گا، تو جامع مسجد۔ ہاں اگر گاؤں دیہات میں کہیں جمعہ ہی نہیں ہوتا تو مسجد میں جماعت ہوتی ہے، چلے اس کی تو مجبوری ہے، وہ اس مسجد میں بیٹھ جائے، لیکن جہاں اس کو اویلیبل ہو ایسی مسجد کے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہے تو وہ پھر جمعے والی مسجد میں اعتکاف بیٹھے۔ جمعے کے لیے جا نہیں سکتا وہ اگر جا سکتے ہیں، جا سکتے، لیکن آج کل کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں، ہر دوسری مسجد میں جمعہ ہو رہا ہے، ہاں تو بس۔ پٹرول والی شروع کروائیں گے سر۔ عورت کا جو اعتکاف ہے، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ گھر میں اعتکاف بیٹھے، عورت کا اعتکاف بھی مسجد میں ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہی ہے، میجورٹی کا۔ ہاں احناف کے نزدیک عورت کا اعتکاف گھر میں ہے، وہ کہتے ہیں عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، نماز کی دلیل ہے۔ ہاں کیونکہ اس کی جو ہے وہ سر ازواج مطہرات تو مسجد میں کرتی تھی، وہ تو نہیں گھر میں کرتی۔ ہاں ازواج مطہرات وہ مسجد میں کرتی تھیں، تو اس لیے زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہے، فتنے کی وجہ سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کہیں بھی اچھا انتظام ہو، سیپریٹ انتظام ہو، جیسے عورتیں بعض مساجد میں جمعہ عیدین کے لیے بھی جاتی ہیں اور ان کا علیحدہ سے انتظام بھی ہوتا ہے، تو وہاں اعتکاف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں مومنین نے مسجد میں اعتکاف کیا؟ جی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات نے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا۔ سر اگر کوئی گھر میں کرے تو وہ بھی اعتکاف ہو جاتا ہے؟ گھر میں جو اعتکاف آپ کریں گے اس کو ہم نفلی اعتکاف کہیں گے، مسنون اعتکاف مسجد میں ہے، گھر کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہے، کیونکہ گھر کی مسجد تو نہیں ہے نا، اس کو آپ برائے نام مسجد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ اس کو مسجد کا ٹائٹل دے دیتے ہیں، لیکن اب مثال کے طور پہ مسجد آپ بیچ نہیں سکتے، ایسے ہی ہے، تو اپنا گھر بھی نہیں بیچ سکتے، وہ ایک کمرہ آپ مختص کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہاں، تو وہ اس کو مسجد کہہ دیا گیا ہے، عرفاً کہہ دیا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسجد اس طرح سے اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے۔ تو سر ازواج مطہرات کے علاوہ جو خواتین تھیں وہ بھی مسجد میں آیا کرتی تھیں جی اعتکاف کس سلسلے میں؟ ازواج مطہرات کے علاوہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، یہ ہمارے یہ تو یہ بھی بن سکتا ہے نا کہ چونکہ وہ مسجد سے ملحق تھے ان کے حجرے، تو اس لیے وہ وہاں کر لیتی تو تھی، وہ حجروں میں کیوں نہ کر لیتی، وہ مسجد میں کیوں؟ تو میرا پرسن یہ کہ کیا دوسری خواتین بھی آتی تھیں؟ دوسری ہمارے پاس نالج نہیں، ہاں ہمارے پاس اس کا علم نہیں۔ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ واقعی اس سے تو علت نکالی جا سکتی ہے کہ امہات المومنین کے لیے شاید ایک خاصہ ہو، اللہ کے نبی نے ان کو دی۔ نکال لیں، جنہوں نے نہیں نکالنی انہوں نے نہیں نکالنی، جنہوں نے نکالنی انہوں نے نکالنی ہے، مطلب سوچ کا اختلاف رہے گا، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور آثار ملے آپ کو آج تک کہ کسی صحابیہ نے جو مطلب نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ملتا، لیکن بعد میں تھا، بعد میں ٹھیک ہے۔ صوم المعتکف، معتکف کا روزہ رکھنا، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ معتکف جو ہے اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ معتکف جو ہے وہ بغیر روزے کی بھی اعتکاف کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ بیمار ہے، شرعی طور پہ معذور ہے نا، ٹھیک ہے، اب روزہ اس کو معاف ہے تو کیا اعتکاف کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کر سکتا ہے۔ یہاں یہ ایک دلیل کے طور پہ ایک روایت لے کے آئے ہیں صحیح بخاری کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے دور جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ اپنی نظر کو کیا کریں، پورا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک رات کے اعتکاف کی اجازت دی یا حکم دیا اس کو پورا کرنے کا، مسجد حرام، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے آپ روزہ رکھنے کا تو نہیں کہا، اور ایک رات میں روزہ بھی کیسے رکھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا جی اعتکاف تو ہو گیا بغیر روزے کے، ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔
رمضان کے نہیں، یہ نفلی اعتکاف نہیں تھا، یہ تو نظر کا ہاں یہ تو فرضی اعتکاف تھا، اب یوں کہیں، ٹھیک ہے. تو فرضی اعتکاف اگر جو ہے وہ روزے کے بغیر ہو جاتا ہے، مطلب ان کا استدلال سمجھنے کے لیے، تو سنت والا تو بالاولا ہو جائے گا. فرضی بھی نہ کہ ہم فرض کہیں، فرضی سے اور تصور آتا ہے. سعید بن منصور جو ہے وہ ابو سہل سے روایت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمارے خاندان کی ایک خاتون تھیں، ان کے ذمے کوئی اعتکاف باقی تھا، اسی طرح نظر وغیرہ کا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز سے سوال کیا، تو انہوں نے کہا اس کے اوپر روزہ ضروری نہیں ہے، روزہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اعتکاف کر لیں. ہاں امام زہری کا کہنا یہ ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں، لا اعتکاف الا بصوم، تو اختلافی مسئلہ ہے. تو جب امام زہری نے یہ بات کہی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ان سے کہا ان النبی، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا لا، نہیں. انہوں نے کہا فن ابی بکر، حضرت ابو بکر سے آپ کے پاس کوئی روایت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا فن عمر، حضرت عمر سے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اچھا پھر حضرت عثمان سے ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، ان سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سے بھی نہیں. تو اب ظاہری بات ہے کہ آثار تو نہیں ہے. کہاں سے گئی؟ سنت بھی نہیں ہے سر، اثار بھی نہیں ہے. کہاں سے گئی ذرا؟ مطلب تابعین میں سے تھے نا، تو تابعین کی آراء ہوتی تھی، تبع تابعین کی آراء ہوتی تھی، تو وہ ان سے سن کے جو ہے وہ ایک رائے بنا لیتے تھے، تو اثر نہیں ہوتا تھا بہر. ٹھیک ہے، تو اہل الرائے جو ہے، اور اسی طرح بعض صحابہ کا یہ موقف ہے کہ مطلب روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، امام مالک کا بھی یہی موقف ہے، لا اعتکاف الا بصوم. ٹھیک ہے، بہرحال اختلافی مسئلہ ہے کہ روزے کے بغیر اعتکاف ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. دیکھیے بات یہ، اگر تو صحت مند ہے تو ظاہری بات ہے روزہ تو رکھے گا ہی رکھے گا. اصل مسئلہ تو معذور کا ہی ہے نا. ہاں ایک بندہ صحت مند ہے، روزہ بھی نہیں رکھ رہا، اعتکاف کر رہا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سر کیا کہیں گے، کچھ بھی نہیں کہیں گے. روزہ رکھنے کا کہیں گے اور نہیں کہیں گے. اسے یہی کہیں گے اعتکاف نہ کرو بھائی، روزہ رکھ لو. ٹھیک ہے، کیونکہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے، اعتکاف تمہارے لیے مستحب ہے. نہیں سر، یہ نفلی اعتکاف کی بات ہو رہی ہے نا، اس میں روزہ رکھنا. نہیں، فرضی اعتکاف کی بھی بات ہو رہی ہے، اعتکاف کی بات ہو رہی ہے. فرضی تو سر وہ تو مطلب بغیر روزے کے رکھا جاتا ہے، اس میں کیا؟ فرضی اعتکاف کی بھی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، سر نفلی فرضی اعتکاف کہ روزہ رکھنا یا سنت اعتکاف، جو بھی اعتکاف ہے، بس اعتکاف کا لفظ ذہن میں رکھیں بس. اگر صحت مند بندہ ہے نا، اس نے رمضان کے اندر تو روزے رکھنی ہے، اعتکاف بھی کرنا ہے، لیکن مطلب نظر کا اگر وہ اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے روزے کا اختلاف ہے کہ وہ رکھے کہ نہ. ٹھیک ہے، رمضان کا جو اعتکاف ہے نا، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. اعتکاف کی بات ہو رہی ہے، رمضان غیر رمضان کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، اعتکاف کا لفظ ذہن میں رکھیں. اعتکاف کے بارے میں اختلاف ہے کہ روزے کے بغیر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا. ٹھیک، چلیے جی. معتکف جو ہے وہ کب معتکف میں داخل ہوگا، خیمے میں، اور کب اس سے نکلے گا؟ ٹھیک ہے، تو ابھی روایت گزری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جو نماز ہوتی تھی فجر کی وہ پڑھ کے پھر آپ معتکف میں داخل ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یہ جو روایت ابھی ہم نے دیکھی ہے نا، 1 منٹ، یہ والی روایت، کان اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، اور نکلے گا کب؟ ظاہری بات ہے جب چاند نکلنے کا اعلان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بعض اوقات 29 روزوں کے بعد ہوتا ہے اور بعض اوقات 30 روزوں کے بعد. لیکن یہ جو سب مغرب کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ہاں مغرب کے بعد. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے فَإِنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. ٹھیک ہے، جو آخری دن ہوگا، جو بھی جس دن چاند نظر آیا، ٹھیک ہے، اس دن وہ نکلے گا غروب شمس کے بعد. یہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا کہنا یہ ہے. اور امام مالک اور امام احمد کا کہنا یہ ہے کہ بہتر یہ ہے
کہ عید کی نماز پڑھ کے گھر جائے. ہاں ٹھیک ہے. وقال مالک و احمد ان خرج بعد غروب الشمس اجزا. اگر غروب شمس کے بعد بھی چلا جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن مستحب کیا ہے؟ ان یبقى فی المسجد حتی یخرج الی صلاۃ العید، کہ رات مسجد میں گزارے، عید کی رات مسجد میں گزارے. سر اس میں انتہما لکھا ہوا ہے نا، ان دونوں کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس طرح سے عید کی رات جو ہے وہ مسجد میں گزاری ہو. ہاں بعض روایتیں ہیں لیکن وہ بھی ضعیف ہیں، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ عید کی رات کو خاص طور پہ عبادت کرو کیونکہ یہ اجرت کی رات ہے. تو وہ اس اعتبار سے ان روایتوں کا وہ اعتبار کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عید کی رات کو کیا کرے، عبادت کرنا مستحب ہے، اور گھر جائے گا تو اب ظاہری بات ہے کیا عبادت اس نے کرنی ہے، تو مسجد میں ہی رہے. سر یہی جو فتنے والا پہلے آپ نے ایک علت بتائی تھی اعتکاف کے چاند رات کے اوپر فٹ کر کے تو نکالا جا سکتا ہے کہ وہ مسجد میں رہے اعتکاف میں. دیکھیں اگر تو جو ہے نا بیوی بچوں والا ہے تو ظاہری بات ہے پھر تو گھر جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے کپڑے شپڑے خریدنے ہیں، بازار کی مطلب خریداری کرنی ہے. ہاں اگر اس کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، چھڑا چھاٹ ہے، تو پھر ٹھیک ہے مسجد میں رہے. جی سر وہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں جانا اور بغیر اعتکاف کی نیت سے جانے میں فرق کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اعتکاف کی نیت سے اگر مسجد میں داخل ہو یا بغیر اعتکاف میں، اس میں کیا فرق ہے؟ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا نا. معتکف کے لیے کیا مستحب ہے کیا مکروہ ہے؟ یہ ٹھیک فائدہ ہے، مل جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب جو معتکف ہے اس کو جو بھی چیزیں اس کو الاؤ ہیں مسجد کے اندر کرنے کے لیے، الاؤ شلاؤ بات چھوڑ دیں. مستحب کے لیے معتکف کے لیے کیا مستحب ہے کیا مکروہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو نفل عبادات، تلاوت قرآن، نفل نماز، تسبیح و تحمید، تحلیل و تکبیر، استغفار وغیرہ، درود شریف وغیرہ، ان چیزوں کا اہتمام کرے، دعا وغیرہ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. تو میننگ لیس چیزیں اعتکاف میں ایسے کام کرنا کہ جن کی وجہ سے توجہ جو ہے وہ عبادت سے ڈائیورٹ ہو کے دنیا کی طرف ہوتی ہو، تو ان سے اعتکاف کا مقصد فوت ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں بچے لیپ ٹاپ لے جاتے ہیں، موبائل تو ویسے ہی پاس ہوتا ہے، اب سارا دن جو ہے وہ اس پہ چٹ چیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے. یہ عمومی حدیث ہے نا. سر اس کو چیک کرنا چاہیے نا کہ مسجد میں جب اعتکاف کے لیے انٹر ہو تو ایسی کوئی چیز اندر آنے ہی نہ دینا. نہیں اتنی پابندی لگائیں گے نا تو وہ پھر پاسبل بھی نہیں ہوتا. آج کل بچوں کے پاس بڑے طریقے ہوتے ہیں. سکول میں موبائل الاؤ نہیں ہوتا، آدھی کلاس موبائل لے کے گئی ہوتی ہے. ایک اور حدیث ہے یہ صحیح بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام جو ہے وہ ابو اسرائیل تھا. تو اور اس نے نظر مانی ہوئی تھی کہ وہ کھڑا رہے گا اور بیٹھے گا نہیں، اور سائے میں بھی نہیں بیٹھے گا، اور کسی سے کلام بھی نہیں کرے گا، اور روزے سے بھی رہے گا. ٹھیک ہے، اب ایسی اس نے نظر مان لی کہ اگر یہ ہو گیا تو میں سارا دن دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور کسی سے گفتگو بھی نہیں کروں گا اور روزے کی حالت میں. ٹھیک ہے، اب آپ وسلم نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اس کو حکم دو فلیتکلم، کلام کرے، سائے میں بیٹھے اور کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے. ہاں البتہ اپنا روزہ پورا کرے. تو بلا وجہ کی پابندیاں وہ نہیں ہیں کہ منہ لپیٹ لیں. ٹھیک ہے، اب کسی سے گفتگو کریں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. یہ بھی غلط ہے ہمارے ہاں. ٹھیک ہے، وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور جماعت کی نماز میں شامل ہوتے ہیں تو منہ لپیٹا ہوتا ہے انہوں نے کہ غلطی سے کوئی منہ سے بات ہی نہ نکل جائے. یہ ایک اور غلو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے بس عبادت نہیں ہو رہی. سب کچھ ہو رہا ہے بس عبادت نہیں ہو رہی. اخبار بھی پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، فیس بک بھی چل رہی ہے، واٹس ایپ بھی چل رہا ہے.
غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، چغلیاں بھی کھا رہے ہیں، اور پھر جب عبادت کا ٹائم آتا ہے کہتے ہیں سو جائیں، سونا بھی عبادت ہے. ٹھیک ہے، اعتکاف میں سونا بھی عبادت ہے. ہم سے بڑے فقیر ہیں وہ، جی ہم سے تو بڑے فقیر ہیں کم از کم. ہاں. وہ ما یباح للمعتکف، معتکف کے لیے کیا چیزیں مباح ہیں؟ اگر ضرورت کے تحت اپنے اعتکاف والی جگہ سے نکلتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے تو حضرت صفیہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کوئی گھریلو معاملات میں جو بھی بات چیت تھی وہی. پھر آپ ان کو گھر چھوڑنے کے لیے وہاں سے اٹھے. ٹھیک ہے، تو رستے میں کیونکہ ان کا جو گھر تھا نا وہ اسامہ بن زید کے حویلی کے ساتھ تھا، گھر کے ساتھ تھا، تو رستے میں انصار کے 2 آدمی ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے وہ ذرا تیز ہو گئے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رک جاؤ، یہ صفیہ ہے میری بیوی. تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول مطلب آپ کیسی بات کرنا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں یا انسان کے خون میں دوڑتا ہے، تو مجھے یہ لگا کہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے. خیر بہرحال اس سے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو گھر چھوڑنے کے لیے گئے. ضرورت کے تحت مسجد سے بندہ نکل سکتا ہے. کھانا بھی ایک ضرورت ہے. اگر مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں، اب تو خیر مسجدوں میں کھانے کا انتظام ہوتا ہے، سحری افطاری کا کچھ آپ کو پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، وہ سحری افطاری مسجد میں ہی ہو جاتی ہے، لیکن یا گھروں سے بھی کھانا آ جاتا ہے. اگر کوئی نہیں بھی لانے والا بچہ وغیرہ نہیں ہے تو گھر جا کے کھانا کھا سکتا ہے، یا قضاء حاجت کی جگہ نہیں ہے مسجد کے ساتھ تو گھر جا کے قضاء حاجت بھی پوری کر سکتا ہے. یعنی ضرورت کے تحت گھر جا سکتا ہے، لیکن بیٹھے نہیں وہاں جا کے آپ بیٹھ کے 2 گھنٹے گپے مار کے پھر آئے. یہ نہیں. اپنی روٹی کھانا مگر نہیں لیا ہے بس. ہاں بس یہ ضرورت پوری کر لے بس، جو ہے بس کہنے کا مقصد. راستے میں جا رہے اور کوئی آپ سے کوئی سوال پوچھ لے، آپ نے جواب دیا تو ہاں نہیں ایسا بھی نہیں، وہ کچا دھاگا تو نہیں ہے، اعتکاف ہے وہ. اسی طرح اپنے بالوں کی کنگھی کرنا، اپنے ناخن وغیرہ کاٹنا یا اعتکاف میں غسل کرنا کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگوں نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ غسل نہیں کر سکتے کیونکہ مسجد سے نکلنا پڑتا ہے. دیکھیں بات یہ بلا وجہ مسجد سے نہ نکلے، لیکن غسل جو ہے نا بعض اوقات ایک تو جمعے کا غسل ہے، وہ بعض فقہا نے تو کہا کہ وہ واجب ہے، چلیں واجب نہ بھی مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اس کے لیے اس کو نکلنا چاہیے. پھر ویسے بھی انسان کو پسینہ آتا ہے خاص طور پہ گرمیوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ بدبو کے بھبوکے اٹھتے ہیں، انسان خود بھی تنگ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی تنگ کرتا ہے. تو صفائی اور طہارت تو ہماری ایمان کا حصہ ہے نا، شطر الایمان ہے. تو ایمان کی تکمیل کے لیے اگر وہ مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں. ہاں تو ہاں تو نہانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کنگھی وغیرہ کر لے، اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھے، ٹھیک ہے، اور تیل وغیرہ لگا لے، اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہوتے تھے مسجد میں تو آپ اپنا سر آگے کرتے تھے، تو میں جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ دھو دیا کرتی تھی. یعنی حجرہ ساتھ ہی تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اپنا جو ہے وہ حجرے میں کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جو ہے وہ دھو دیا کرتی تھی. اور بلکہ یہ بھی ہیں بعض روایتوں میں الفاظ کے کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، نہانے میں یا کنگھی وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی، اس کی وجہ میں پھر آگے لکھی ہے کہ وہ کہتی ہے میں مانا ہے اس وجہ سے وہ نہیں اندر. جی جی. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندہ اعتکاف کی حالت میں اپنے گھر میں داخل نہ ہو مگر حاجت کے لیے، ضروری حاجت کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضروری حاجت کے لیے گھر میں داخل ہوتے تھے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو اپنا سر میرے قریب کرتے تھے تو میں اس میں کنگھی کر دیتی تھی، اور آپ گھر میں بھی آ جاتے تھے مگر حاجت کے لیے. ٹھیک ہے، اس وقت تو واش رومز وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا مساجد کے ساتھ. تو اس میں مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی مریض کی عادت کر سکتا ہے یا جنازے میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں،
تو یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہتر ہے اس کو اوائڈ کریں، ٹھیک ہے. ہاں الا یہ کہ کوئی بہت ہی قریبی عزیز اگر فوت ہو جائے چلیں اس کے جنازے میں جو ہے وہ شریک ہو جائے. باقی مریض کی عادت تو یہی ہے کہ مسجد میں کوئی آ گیا تو اس کی عادت کر لی. سر اس کیس میں وہ چلا ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا اس کا؟ جی اگر آپ نے کہا بہت ہی عزیز ہو چلا جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا واپس آگے بڑھے؟ ضرورت میں آ جاتا ہے نا. دیکھیں نا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ وسلم ضرورت کے تحت جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے. تو ضرورت بعض اوقات ضرورت دینی بھی ہوتی ہے. اگر دنیاوی ضرورت کی خاطر مسجد سے نکل سکتا ہے تو دینی ضرورت کی خاطر بھی نکل سکتا ہے. اور اپنے جو قریبی محرم رشتہ دار ہیں، والد فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، ظاہری بات ہے، بھائی فوت ہو گیا، بچہ فوت ہو گیا، ظاہری بات ہے ان کے جنازہ میں شریک ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اور نیکسٹ کیا ہے، مسجد میں کھانا پینا سونا، ظاہری بات ہے اس کا جواز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. چلیں جی میرے خیال میں کافی ہے. آپ کوئی سوال ہو تو کر لیں پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں. جی اعتکاف میں اگر کوئی بندہ فار ایگزامپل ایک دن لیٹ ہو جائے کسی وجہ سے، مطلب ایک دن یا مہینہ کو اویلیبل ہو بیٹھنے کے لیے تو وہ بیٹھ سکتا ہے. دیکھیں اگر تو فجر سے پہلے پہلے اگر بیٹھ جائے تو ٹھیک ہے، اس کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے، ٹھیک ہے، 21ویں کے یا فجر میں ہی شامل ہو جائے. اگر اس کے بعد وہ بیٹھا ہے تو پھر وہ مستحب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، ہم اس کو نفل اعتکاف کہیں گے. یعنی جیسے کچھ لوگ 27 کو بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ نفل اعتکاف ہے. جو عورتیں سر 27 کو گھر میں بیٹھ جاتی ہیں وہ بھی نفل اعتکاف؟ وہ بھی نفل اعتکاف ہے، جو عورتیں 27 کو گھر میں بیٹھ جاتی ہیں. یہ بدعت نہیں ہوگی، انہوں نے باقاعدہ طور پہ سنت ہمیں کہ نہیں بیٹھتے نا. سر وہ ایک فطر کے بارے میں سر تھوڑا بتا دیں کہ وہ اس کی صدقہ فطر جو ہے وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے، اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے، میجورٹی فقہا کی یہی کہتی ہے کہ سا جو ہے نا وہ 2.5 کلو کا ہے. اناف کے نزدیک 1.25 کلو کا بنتا ہے نصف سا، ٹھیک ہے، ان کے نزدیک 1.25 کلو ہے، لیکن بہتر ہے زیادہ دے دیں 2.5 کلو والا. کھانا کھانے کی فارم میں دینا جو ہے وہ زیادہ ہے نا، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کھانا دیں، ٹھیک ہے، جو کھانا آپ کھاتے ہیں. اس کی دوائی وغیرہ کے لیے اسے پیسے دے دیے جائیں، اس کی ضرورت ہے اس کی، دے سکتے ہیں، پیسے بھی دے سکتے ہیں. سر اس میں ویسے بھی وہ آبجیکٹو دیکھا جائے تو اگلے بندے کی ضرورت ہی ہے نا، اگر وہ پیسوں سے پوری ہو رہی ہے تو آپ نہیں. مسئلہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے نا، ہم نے پہلے بھی اس پہ گفتگو کی ہے، لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو ری ڈیفائن کر لیا، ٹھیک ہے. مطلب اب لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ کھانا نہیں رہ گئی، وائی فائی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. ایسا ہی مطلب اس نے LED ضرور لگوانی ہے اپنے گھر میں، کیونکہ اس کے نزدیک یہ ضرورت ہے، LED ہونی چاہیے. نہیں ہم ویسی بات کر رہے ہیں. سر اس میں یہ پوچھنا یہ تھا کہ فطر ہے، صدقہ ہے یا زکات ہے، جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو مطلب بتانے کی ضرورت تو نہیں نہ ہوتی اس میں، کیا کہہ کے دیں؟ نہیں بتانے کی ضرورت، بس مطلب عید ہے، مطلب بنا کہہ رہی عید ہے بس کیا ہے، کوئی حرج نہیں. میکسیمم 2 days پہلے دے سکتے ہیں نا؟ نہیں کوئی اس کا دورانیہ متعین نہیں ہے صدقہ فطر کا. آتا نہیں ہے یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شاید صرف ایسے اتنے 2 دن پہلے پھر جمع کر لیتے تھے. سر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے شروع میں بھی دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں آپ اس کو، جو ہے بہتر ہے کہ رمضان کے آخر میں دیں تاکہ وہ اپنی عید کی کچھ تیاری کر لیں. اور مقصد یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں وہ بھی شامل ہو جائیں. سر یہ ایک دفعہ ذرا کنفرم کر دیں کہ مطلب پیسے دیتے ہوئے عیدی کہہ کے دے دیتے ہیں. سر ایک بات بتا دیں سر، وہ نماز سے ریلیٹڈ بات ہے سر. یہ جو آتے ہیں جو وسوسے ڈالنے والا سر، یہ جو جندب ہے شیطان، تو سر جب ہم نماز میں تعوذ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ من جندب پڑھیں گے اور پھر 3 دفعہ چٹکاریں گے لیفٹ سائڈ پہ. خنزب کے لفظ آتے ہیں، خنزب کے لفظ آتے ہیں. ایک صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے وسوسے آتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک شیطان ہے، اس کا نام خنزب ہے. تو جب آپ کو وسوسہ آئے تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخنزب پڑھ کے اپنے قلب کی طرف رخ کر کے نا ہلکا سا جیسے بندہ تھتکار دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو آئندہ وہ تنگ نہیں کرے گا. تو وہ کی طرف یا لیفٹ سائڈ پہ؟
وہی لیفٹ سائڈ پہ قلب ہے. نہیں مطلب کس طرف ہونا چاہیے ڈائریکشن؟ ہاں ہارٹ کی طرف ہاں یا ہارٹ کندھے کی ہارٹ طرف؟ ہارٹ کی طرف. تو کیونکہ شیطان کا وسوسہ جو ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، بیسیکلی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس میں پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ہے حدیث میں کسی بھی کوئی ہے؟ نہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخنزر، میں نے تو یہی پڑھے، ہو سکتا ہے وہ بھی ہو. سر میرا ایک عقیدے کا سوال ہے، دو حدیثیں میں آج پڑھی ہیں اس طرح کی. سر ایک تو وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اور اب بھی آپ نے اس میں ذکر کیا. سر میں نے یہ پوچھا تھا کہ شیطان کو دل کے جو خیالات ہیں اس تک ان تک رسائی ہوتی، جان سکتے ہیں ان کو، یا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے دل کے خیالات؟ شیطان نہیں جانتا الا یہ کہ آپ اس کو ظاہر کر دیں. سر قرآن میں بھی ایسی آیت ہے کہ صرف اللہ ہی جانتا ہے دلوں کے اگر وہ کام میں غسل واجب بولے، غسل واجب، اس کے لیے پھر اس کا اعتکاف رہے گا یا غسل؟ ہاں، وہ اگر غسل واجب ہو جائے تو وہ مسجد سے باہر نکلے اور اپنا غسل کر کے پھر مسجد میں آ جائے. سر اگر کوئی عورت مسجد میں اعتکاف میں بیٹھی ہے اور اس کو کوئی پیریڈز کا یا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ پھر بعد میں پورا کرے ہاں، گی؟ وہ اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، بس بعد میں اس کو پورا کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، نہیں تو نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. حناف کے نزدیک لازم ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں پورا کرنا. تو یہ غسل واجب کے لیے بھی یہی فارمولہ ہوگا، جی. اعتکاف ختم کر لے یا نہیں، اعتکاف ختم نہیں ہوتا اس سے، اعتکاف نہیں ختم.